جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل۔ آج سخن ٹی وی کے اسٹوڈیو میں جو شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، ان کی شخصیت کے کئی روپ ہیں اور کئی پہلو ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے تو یہ بینکر تھے، بینک میں ساری زندگی ملازمت کی، لیکن ادب کے حوالے سے ان کی خدمات اور دلچسپی اور جو ادب سے عشق ہے اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ قبلہ شاہد بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تھینک یو۔ شاہد بخاری صاحب، پیشہ بینکر اور ادب لطیف جیسے بڑے ادبی جریدے سے وابستہ ہونا، اس کا سارا سلسلہ کیسے تھا؟ قصہ یہ ہے کہ میں سرگودے میں پیدا ہوا۔ وہ ایک لاوارث بچے کو میرے دادا لے آئے تھے، ان کا نام تھا بھائی مجید۔ تو میری والدہ سے وہ ہر جمعے کو اماں ایک آنا دے دیتی، وہ لے آتے۔ فلمی گانے آرٹ ہوتے تھے اور فلم کی سٹوری ہوتی تھی۔ وہاں سے میرا پڑھنے کا آغاز شروع ہوا۔ میں انہیں پڑھ کے سنا دیا کرتا، کیونکہ اردو پڑھنے مجھے بہت جلدی آ گئی تھی نورانی قاعدہ اور قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے، تو انہیں میں سنایا کرتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آنا لائبریری جو ہوتی تھی اس سے کتابیں لانے شروع کر دیں، وہ میں نے پڑھنی شروع کر دیں۔ کچھ عرصے بعد میں خود بڑا ہو گیا، تو آنا لائبریری تھی انصار بک اسٹال والوں کی، ان کا تھا کہ اگر 2 روپے ماہانہ دیں تو جتنے مرضی کتابیں لے جایا کریں اور جتنے مرضی پڑھا کریں۔ وہ میں نے تقریباً ساری ہی لائبریری پڑھ ڈالی، بچوں کی بھی تھی، بڑوں کی بھی تھی، افسانے بھی تھے، ناول بھی تھے اس زمانے میں۔ اچھا۔ اس کے بعد میں کالج چلا گیا۔ جی کالج میں جو بدم ادب تھا اس کا میں سیکرٹری بن گیا، سیکرٹری جنرل۔ اوکے۔ وہاں پہ پھر یہ وزیر آغا وغیرہ سرگودے میں یہ لوگ تھے۔ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے جو مہمان وغیرہ آتے تھے نا، وہ ہمارے فنکشنز میں ادبی محفلوں میں لے آتے تھے اور ہمیں جاتے ہوئے رسالے دے جاتے تھے۔ اس سے مجھے یہ ادب پڑھنے کا بھی بڑا موقع ملا اور شوق ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں ادھر لاء کالج میں نے 68 میں بی اے کیا، تو میں لاء کرنے لاہور آ گیا۔ اچھا۔ تو میں بڑا لکی ہوں جی کہ وہاں مجھے قربت میں ایسا رہی ڈاکٹر وزیر آغا کی، انور سجید کی اور ڈاکٹر سہیل بخاری، ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ تو میں بڑا لکی ہوں، وہاں لوگوں سے میرا ملنا جلنا رہا، انٹریکشن رہا میرے والد کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے زمین تھی 46 جنوبی میں، وزیر اعلیٰ کا تھا 56 جنوبی، جسے وزیر کوٹ کہتے ہیں، وہ تعلق تھا ہمارا۔ یہاں لاہور آیا تو میں بڑا لکی ہوں کہ یہاں پہ جو پروفیسر پہلے پڑھاتے ہیں نا وہ دوبارہ نہیں پڑھاتے۔ تو میں بڑا لکی ہوں، بٹالوی صاحب جو تھے 69 میں انہوں نے مجھے لاء آف ٹاٹس پڑھایا، اور 70 میں وہ ہمارے انچارج تھے ٹیٹوریل گروپ کے۔ اچھا۔ تو میں بڑا لکی ہوں کہ میں اس زمانے سے یہ ان کے ساتھ حلقے کے جانا شروع ہوا۔ اس وقت حلقے کے اجلاس YMCA میں بھی ہوتے تھے اور پارک ٹی ہاؤس میں بھی، وہاں بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ میں نے غزل بھی اس زمانے میں پڑھی تھی جو المیزان میں چھپی۔ تو یہ ادب لطیف کی طرف آنے کا کیسا ہوں؟ بس میں بتا رہا ہوں نا، یہ تو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ہو گئی میری ادبی۔ اس کے بعد میں بینک میں چلا گیا۔ بینک سے جب میں ریٹائر ہوا 2000 میں، گولڈن ہینڈ شیک لیا، تو بجائے گھر آنے کے سیدھا میں گلڈ کے دفتر چلا گیا۔ آنا جانا میرا پہلے بھی تھا، وہاں کوئی فنکشن تھا، وہاں پہ اشفاق نقوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ میرے سرگودے سے واقف تھے، سرگودہ میں رہے ہیں وہ، تو انہیں میں اپنی اسپرانتو کانفرنس میں بلایا کرتا تھا، وہاں تشریف لاتے تھے۔ تو گلڈ میں ان سے ملاقات ہوئی، وہیں انہوں نے مجھے ان سے ملوایا، صدیقہ بیگم سے۔ اور کچھ عرصے کے بعد نا انہوں نے مجھے پھر پروف پڑھنے کے لیے دے دیے کہ تم پروف پڑھ دیا کرو۔ فارغ ہوا آج کل، میں کہ جی ہاں فارغ ہوں۔ میں نے پروف پڑھنے شروع کیے۔ کچھ عرصے کے بعد نا انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک رسالہ بھجوایا میرے گھر ڈرائیور کے ہاتھ، یعنی کہ شاہد تم نے یہ پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی پڑھ لیا۔ کوئی نئی بات نظر نہیں آئی؟ میں نے کہا مجھے، میں کہا 3 ماہ پہلے پڑھ چکا تھا تو میں جب پروف پڑھے تھے اس کے، کیونکہ اور چیز نظر نہیں آئی اس میں؟ میں نے کہا نہیں۔ ان جھلا کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ بعد میں کہنے لگی میں نے تمہارا نام جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاونین میں لکھا ہے، تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا جی میں نے وہ شروع کا ٹائٹل دیکھا ہی نہیں، میں تو افسانے اور یہ غزلیں پڑھتا رہا۔ اس طرح میں ادب لطیف میں میں بطور خدمتگار شامل ہو گیا۔ صدیقہ بیگم کی جو ادبی خدمات ہیں جو طویل عرصے تک وہ ادب لطیف چلاتی تھی، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ اس کی میں عرض کرتا ہوں، یہ جب ان کو ڈائیورس ہو گئی نا، ان کے خاوند نے کئی شادیاں کر لی تھی، بلکہ بقول ان کے وہ تو گھر کا چھوٹا بھائی ثابت ہوا۔ تو انہوں نے پھر یہ بڑی ڈسہارٹ ہوئیں اور بڑی پریشان رہنے لگیں، تو پھر اشفاق احمد نے مشورہ دیا کہ تم رسالہ سنبھال لو۔ انہوں نے پھر رسالہ جو ہے نا خود سنبھال لیا، پیسہ بھی لگاتی تھیں اور اس کی آبیاری بھی کی انہوں نے، تو اس کی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے ٹل ڈیتھ، اور میں ان کے ساتھ ان کا معاون رہا۔
تو عدل لطیف کے حوالے سے ان کا بڑی خدمات ہیں جی، لوگوں سے کنٹیکٹ کرنا. اب اس کی کیا سچویشن ہے ان کی وفات کے بعد؟ ان کی وفات کے بعد سویلا بہن نے حسین مجروح کو اس کا ایڈیٹر بنا دیا ہے، تو ان کی ٹیم میں وہ مجروح صاحب اس لیگیسی کو لے کے کیسے چل رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو بڑا عمدہ جا رہے ہیں جی وہ. اچھا. اور بڑے معقول آدمی تھے، مناسب آدمی ہیں اور صحیح انتخاب، صاحب علم آدمی ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، بڑے اچھے شاعر بھی تو ہیں، وہ اس کو نقاد بھی بہت اچھے جی. ہیں. تو اب جو انہوں نے نکالا صدیق نمبر، وہ انہوں نے مجھے بھی دیا تھا ایک، میں نے پڑھا وہ اور بڑا معیاری لگا، اور میں خوش ہوں کہ صحیح بندے کے ہاتھ میں یہ رسالہ اب ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ وہ جو ان کا سٹینڈرڈ تھا مرزا ادیب والا، یہ اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اچھا، ایک تو یہ عدل لطیف کے حوالے سے تو بات ہو گئی. دوسرا، آپ آج کل ایک اور بہت بڑی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں. آپ صاحب علم آدمی ہیں، علم دوست آدمی ہیں، کتابوں کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف کی، یہ تبدیلی کے دعوے کے ساتھ برسر اقتدار آئی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم انسان سازی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ انسان سازی کی جائے، بجائے اس کے کہ شہروں کو بنایا جائے یا یہ دوسری چیزیں بنائی جائے، انسانوں کو بنایا جائے، انسانوں کی شخصیت، انسانوں کی جو اخلاق ہے اس کو کی تعمیر کی جائے. لیکن انسانوں کی اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے ناظرین کتابیں پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے. مطالعہ کرنے سے انسان سازی ہوتی ہے، مطالعے سے انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کیا غلط ہے کیا صحیح کرنے کے لیے. اور مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو ایک لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہے. جہاں ان کی رہائش ہے شاہد بخاری صاحب کی، وہاں ایک خالی کمرہ ہے، اور اس میں لائبریری بنانے کی جو جنگ ہے وہ شاہد بخاری صاحب لڑے ہیں. اور اس میں ایک موجودہ حکومت کا ادارہ کے زیر نگرانی چلنے والا ادارہ PHA کے سربراہ یاسر گیلانی صاحب ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ وعدے کر چکے ہیں جن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کی کہانی ہم شاہد بخاری صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ کیا. میں عرض کرتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میرا تعلق عدل لطیف سے رہا، تو اس کے بعد ایسا کتابیں بھی بہت سی تبصرے کے لیے آتی تھیں، بے شمار میں دے بھی چکا کئی لائبریریوں کو. کوٹ لکھپت جیل میں بھی میں کتابیں رسالے جو آتے تھے عدل لطیف اور اخبار جہاں کی وجہ سے میں انہیں دیتا رہا. ابھی میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے. ایک تو پوری کیبنٹ ہے جو میں وہاں شفٹ کر دوں گا، ابھی بتاتا ہوں کہاں شفٹ کرنا ہے. ایک اور دوسری الماری کتابوں سے بھری ہوئی ہے لبالب. تو ایسا ہوا کہ مجھے جب پتہ لگا کہ پارک ڈی بلاک فیصل ٹاؤن میں ٹیوب ویل چیمبر دوسرے کونے پہ شفٹ ہو گیا، تو میں نے پتہ کیا کہ اس کا والی وارث کون ہے. پتہ لگا اس کا والی وارث PHA والے ہیں. یہ بات ہے 28/12/17 کی. میں نے DG PHA کو لکھا کہ اس کمرے کو آپ نہ گرائیں، اس کی جگہ پہ اگر آپ اس کو لائبریری کے لیے مختص کر دیں تو میرے پاس بہت شمار کتابیں ہیں، میں اس کو کتابوں سے بھر دوں گا. میرے دوست احباب بھی علم دوست ہیں، وہ بھی اس میں معاونت کریں گے. تو وہ DG شکیل صاحب تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے میری درخواست کو اوکے کر دیا اور متعلقہ ڈائریکٹرز سے کہا کہ رپورٹ پیش کریں. دونوں ڈائریکٹرز نے جو متعلقہ تھے انہوں نے میرے لائبریری کے حق میں رپورٹ دے دی، لیکن اس خالی کمرے کی چابی ابھی تک نہیں ملی. وہی اقرار میں انکار کے 100 پہلو، وہی اقرار میں انکار کے 100 پہلو، وہی ہونٹوں پہ تبسم، وہی ابرو پہ شکن. اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آ گئی، تو چیئرمین صاحب پہلے ہوتے تھے PHA کے میاں شہباز صاحب، آج کل ہیں یاسر گیلانی صاحب. میں ان کی خدمت میں پیش ہوا، آرڈر دکھائے DG صاحب کے کہ جی انہوں نے تو اپروو کر دیا ہے، رپورٹس ہمارے حق میں ہیں. انہوں نے وہ ہماری فہرست جو تھی نا مجلس ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے ہماری ہے انتظامیہ کی، وہ انہوں نے دیکھی. اس میں بڑے نامور لوگ تھے، ڈاکٹر عطیہ سید تھیں، ڈاکٹر شہزاد مزمل تھیں، اور بڑے لوگ تھے لکھے پڑھے. وہ بڑے متاثر ہوئے، بڑے خوش ہوئے. انہوں نے جو آرڈر تھا نا کارنر پہ میری اپلیکیشن کے، اس کے لیفٹ کارنر پہ DG میاں شکیل کے آرڈر کو اوکے کیا. اور انہوں نے یہ ملاقات میری بڑی مشکل سے ان سے ہوئی تھی 27 ستمبر کو. اس پہ انہوں نے اس کو اوکے کیا. پچھلے سال 28 ستمبر؟ نہیں جی نہیں، 27 ستمبر 2019. جی پچھلے سال؟ نہیں جی نہیں، پچھلے سال. ہاں، انہوں نے اس کو اوکے کیا اور اس پہ لکھا کہ SOPs بنائی جائیں. تو SOPs ابھی تک نہیں بنی. اب تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو گیا. اب ایک نئے DG صاحب آ گئے ہیں، وہ علم دوست خاندان سے ہیں لیکن وہ بھی بیوروکریٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں کس قدر ناظرین عجیب اور حیرت اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ جس حلقے میں سے شاہد بخاری صاحب کا تعلق ہے وہاں 2 وزیر ہیں، دونوں وزیر تعلیم ہیں. ڈاکٹر مراد راس وزیر اسکول ایجوکیشن صوبائی، اور قومی اسمبلی سے شفقت محمود موسیٰ جو وفاقی وزیر تعلیم ہے. میں سکون کی وساطت سے ان دونوں معزز وزراء سے درخواست کرتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن انسان سازی کا ہے وہ بغیر مطالعے کے، بغیر کتابوں کے پڑھے کے انسانی سوچ میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو آپ برائے
مہربانی اپنے حلقے میں ایک لائبریری بنانے میں مددگار ثابت ہوں اور یاسر گیلانی صاحب کو آرڈر کریں, یاسر گیلانی صاحب سے کہیں کہ وہ اس کو ایس او پیز کو مکمل سے جلد بنائے, کیونکہ 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے ایس او پیز جو ہے وہ ابھی تک نہیں بن رہے. آپ کے پاس کس قدر کتابوں کا ذخیرہ ہے کہ اگر وہ کل کو آرڈر ہو جائے گا تو لائبریری میں کتابیں آپ رکھ بے دیں؟ شمار کتابیں جی. ایک تو بہت بڑی کیبنٹ ہے میری, وہ کتابوں سے وہ میں وہیں منتقل کر دوں گا. دوسری میری ایک اور الماری پوری بھری ہے کتابوں سے, 1000 سے زیادہ ہوں گی, اس میں بھی کئی ہزار کتابیں ہیں. اور دوسرے میرا حلقہ احباب جو ہے وہ سب علم دوست ہیں, وہ سب تیار ہیں. اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن لائبریری والے جو ہیں ان کا میں چونکہ بک سلیکشن کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں, تو وہ بھی تیار ہیں کہ سرپلس کتابیں وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں میرے پاس بھی جس قدر کتابیں ہیں ان میں سے کچھ حصہ جو ہے اس لائبریری کو دان. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو بس یہی گزارش تھی کہ اگر یہ یہاں پہ ہمیں اجازت مل جائے, اس میں گورنمنٹ کی اکنامی ہوگی بغیر پیسے کے, ان کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سارا کام ایگزیکٹو باڈی جو ہماری ہے تو لائبریری کو چلایا کیسے جائے گا؟ انشاءاللہ ہماری میں نے عرض کیا نا کہ وہ لسٹ لے گیا تھا ایگزیکٹو باڈی کی, مجلس عاملہ کی, وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب وہ وقت بھی دیں گے, کتابیں بھی دیں گے, اور کوئی مسئلہ نہیں لائبریری چلانا ہمارے لیے. جی بہت شکریہ شاہد بخاری صاحب. میں ایک بار پھر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور صوبائی وزیر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راس اور پی ایچ اے کے چیئرمین جناب یاسر گیلانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو فالو کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو انسان سازی ہے, یہ بار بار میں ایک بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن انسان سازی کا ہے وہ مطالعے کے بغیر ممکن نہیں. مطالعہ ہی انسان سازی کرتا ہے اور انسانوں کی سوچ کو بدلتا ہے. انسان فرسودہ روایات سے نکل کر ایک تبدیلی کی طرف جاتا ہے, تبدیلی کی طرف گامزن ہوتا ہے, اور تبدیلی تو آپ کی پارٹی کا نعرہ ہے. تو شاہد بخاری صاحب نے جو لائبریری کے لیے جنگ لا رہے ہیں اس میں ہم سخن ٹی وی ان کے ساتھ ہے, ہم بھی کچھ کتابیں دان کریں گے, اور ہمارے سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس لائبریری کی تکمیل کے بعد جتنی کتابیں ہو سکیں وہ اس لائبریری کو دی جائے تاکہ آنے والی نسل پروان چڑھے اور سوچنے سمجھنے والی نسل پروان چلے. شاہد بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.